الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المبارک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری فضیلتوں سے نوازا ہے۔ جن آیتوں کی ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے صبح کی قسم کھائی اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 10 راتوں کی قسم کھائی۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس چیز کی اہمیت کو بتلانا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھائی اور فرمایا والعصر، کہ قسم ہے زمانے کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زمانے کی اہمیت کو بتلانا چاہ رہے ہیں، اور یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو زمانہ تمہیں ملا ہے، یہ جو وقت تمہیں ملا ہے، یہ جو زندگی تمہیں دی گئی ہے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے، بلکہ اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 10 راتیں ہیں یہ بڑی ہی اہم ہیں، اور ان 10 راتوں کی بڑی ہی قدر کرنی ہے۔ اور یہ 10 راتیں بڑی ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ تو ذی الحجہ کی 10 راتوں کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی۔ اسی طریقے سے ذی الحجہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ ذی الحجہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 2 عبادتیں ایسی رکھ دی ہیں کہ جو 2 عبادتیں اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے، کہ اس مہینے کے علاوہ میں اگر کوئی شخص ان عبادتوں کو انجام دینا چاہے تو وہ اس مہینے کے علاوہ میں انجام نہیں دے سکتا۔ وہ 2 عبادتیں یہ ہیں کہ ایک تو قربانی ہے اور دوسرے حج ہے، کہ قربانی اسی مہینے کے اندر ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس مہینے کے 10، 11، 12 تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ میں قربانی کرنا چاہے تو وہ قربانی نہیں ہو سکتا۔ وہ جانور کو ذبح کرنا تو ہو جائے گا، وہ عقیقہ، ولیمہ، کسی بھی نام سے نذر وغیرہ کا تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ قربانی نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اگر جو حج کے ایام ہیں ان ایام کے علاوہ کسی اور مہینے میں، رمضان میں، شوال میں، یا کسی اور مہینے میں کوئی بیت اللہ کا طواف کر کے آ جائے اور صفا اور مروہ پر سعی کر لے تو یہ تمام ارکان کرنے سے وہ حج نہیں کہلائے گا، بلکہ اس کو عمرہ کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو، اس مہینے کو 2 خاص عبادتیں عطا فرمائی ہیں، اور وہ 2 خاص عبادتیں ایک تو قربانی ہے اور ایک حج ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے اس مہینے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس مہینے کے ابتدائی 10 دن کے اندر ایک دن کا، کسی بھی ایک دن کے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 سال کے برابر روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمایا، کہ اگر کوئی شخص ان 9 دنوں کے اندر کوئی ایک دن روزہ رکھ لے تو گویا اس نے 1 سال کے روزے رکھے۔ اور ان 9 دنوں کی راتوں میں عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم یرجع من ذلك بشیء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کسی ایام میں عبادت کرنا اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے کہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 ایام کے اندر عبادت محبوب ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ہاں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ محبوب ان 10 دنوں میں عبادت کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے۔ مگر حضور نے فرمایا کہ البتہ وہ شخص جو جہاد کرنے کے لیے گھر سے نکلے اور پھر وہ شہید ہو جائے تو پھر اس کا مرتبہ ان ایام میں عبادت کرنے سے زیادہ ہے۔ تو بہرکیف ان ایام کے اندر عبادت کرنا یہ بڑا ہی اپنے اندر فضیلت کو لیے ہوئے ہے اور بڑی ہی سعادت کی بات ہے۔ تو اس ذی الحجہ کے ان ایام کی ہمیں حفاظت کرنی ہے اور اس کو عبادتوں میں گزارنا ہے اور اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے میں گزارنا ہے۔ اس ذی الحجہ کے 10 ایام کے اندر جو خاص احکام ہم سے متعلق ہوتے ہیں ان میں سے ایک حکم تو یہ ہے کہ جو حضرات قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن کو نہ کٹائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخلت العشر واراد احدکم ان یضحی فلا یمس من شعره وبشره شیئا، کہ جب تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن کو نہ کاٹے اور اپنے بال کو نہ کاٹے۔ تو جن حضرات کا یہ ارادہ ہے کہ وہ اس سال قربانی کریں گے تو ان کو چاہیے کہ وہ بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اور یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں دیا؟ اس کے اندر علماء نے حکمت یہ بیان فرمائی کہ چونکہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے اور وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہیں اور وہ حج کر رہے ہیں اور بالکل اللہ کے عاشقی میں وہ دیوانے بنے ہوئے ہیں کہ بغیر سلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں اور نہ وہ خوشبو لگاتے ہیں، اور پھر اللہ کے عشق میں وہ کبھی تو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، کبھی صفا سے مروہ، کبھی مروہ سے صفا جا رہے ہیں، کبھی مزدلفہ میں ہیں، کبھی مینا میں ہیں، اور کبھی عرفات میں ہیں، اور کبھی دعائیں کر رہے ہیں، کبھی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ان کی دیوانگی کی ایک کیفیت ہے کہ نہ ان کو اپنے آپ کا پتہ ہے، نہ بال کاٹتے ہیں، نہ ناخن کاٹتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یہ حکم جاری فرمایا کہ جو بیت اللہ سے دور ہے اور کسی سبب سے معاشی تنگی کی وجہ سے یا مالی کمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ بیت اللہ نہیں پہنچ سکے ہیں، تو اللہ نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم ظاہری طور پر اپنے شکل و صورت کو، اپنی شباہت کو حاجیوں جیسا بنا لو، کہ جس طرح حاجی اپنے بالوں کو نہیں کاٹتے تم بھی بال مت کاٹو، جس طرح حاجی اپنے ناخنوں کو نہیں کاٹتے تم بھی اپنے ناخنوں کو نہ کاٹو۔ اس شباہت کی وجہ سے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ رحمتیں اور وہ عنایتیں ہم پر بھی عطا فرمائیں گے کہ جو رحمتیں حاجیوں پر اس وقت ہو رہی ہے اور جو توجہات حاجیوں کی طرف ہے وہ توجہات اللہ کی انشاءاللہ اس ظاہری مشابہت کی وجہ سے ہم پر بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو فضل کا معاملہ کر رہا ہے وہ فضل کا معاملہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ دراصل ہم اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹ کر، اور جب قربانی کے ایام آتے ہیں اس دن جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں۔ یہ جانور کو ذبح کرنا دراصل ہماری جان کا نذرانہ ہے۔ اصل تو یہ تھا کہ ہم اپنے جان کا نذرانہ پیش کریں، جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، لیکن ہر شخص کے اندر یہ طاقت نہیں ہے اور ہر شخص اپنی جان کا نذرانہ نہیں پیش کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا اور ہم پر کرم کیا، اور اللہ نے ہم کو یہ حکم دیا کہ تم جانور کو قربان کر دو۔ یہ جانور کو قربان کرنا گویا تم اپنے جان کو قربان کرنا ہے۔ تو جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کے بعد اپنے جسم کے بعض اعضاء کو ذبح کر کے ہم اللہ کے سامنے یہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آپ کا یہ حکم ہے کہ بس میں بال اور ناخن کاٹوں، ورنہ آپ کے حکم کے لیے تو ہم اپنے جان کو بھی پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اس طرح ہم اپنے عمل کے ذریعے گویا اللہ کے سامنے یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ذی الحجہ کے اندر جو سب سے پہلا حکم ہم کو یہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے۔ جو لوگ قربانی کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو علماء نے یہ فرمایا کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ حاجیوں کی اور جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ان کی مشابہت اختیار کرے اور وہ بھی بال اور ناخن کاٹنے سے گریز کرے اور پرہیز کرے۔ یہ جو بال اور ناخن نہ کاٹنے کا حکم ہے یہ حکم کوئی واجبی نہیں ہے، یہ استحبابی ہے، یعنی اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرمائے گا،
اور اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں اور کسی نے اپنے بال اور ناخن کاٹ لیے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر جو 40 دن ہو گئے ہیں اور بال کاٹنا ضروری ہو گیا ہے تو پھر ایسے شخص کو اپنے بالوں کی صفائی کرنی چاہیے، کیونکہ اسلام ایک صاف ستھرا مذہب ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے تنظفوا فإن الاسلام نظیف، کہ صاف ستھرے رہو کیونکہ اسلام پاک صاف مذہب ہے۔ تو اگر کسی کے 40 دن ہو رہے ہیں تو ان کو اپنے بال اور ناخن کاٹ لینا چاہیے، اور اس کاٹنے کی وجہ سے کوئی گناہ اس پر لاحق نہیں ہوگا، اور کوئی کسی طریقے کا کوئی گناہ اس کو نہیں ملے گا۔ دوسرا حکم جو اس میں عشرہ ذی الحجہ کے اندر ہم سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک ہم کو تکبیر تشریق کہنا ہے، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ہر نماز کے بعد بآواز بلند ایک بار کہنا یہ ہمارے لیے واجب ہے، چاہے باجماعت نماز ہو چاہے ہم انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں صورتوں میں نماز کے اختتام پر بآواز بلند تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ایک بار کہنا یہ ہم پر واجب ہے۔ بعض مسجدوں میں بآواز بلند 3 بار کہتے ہیں، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں، ایک بار ہی واجب ہے، ایک بار ہی ہم کو کہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو گھر کی عورتیں ہیں ان کے اوپر بھی یہ واجب ہے۔ عام طور پر مرد حضرات تو مسجد میں امام صاحب کے کہنے کی وجہ سے یاد آ جاتا ہے اور پھر وہ اس پر عمل کر لیتے ہیں، لیکن گھر کے اندر اس پر عمل نہیں ہو سکتا، تو گھر کی عورتوں کو بھی خاص طور پر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ تکبیر تشریق بھی پڑھنی ہے، تو اس کے لیے آسان صورت یہ ہے کہ جہاں پر نماز پڑھتے ہیں، جو گھر میں ہم نے نماز پڑھنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے، اس کی دیوار پر اس کو ایک کاغذ پر لکھ کر لگا دیں، تاکہ جیسے نماز ختم ہونے کے بعد اس پر نظر پڑے، اور پھر جیسے ہی نظر پڑے اس کو ایک بار پڑھ لیا جائے۔ تو ایک تو حکم یہ ہے کہ اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹا جائے، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے تکبیر تشریق پڑھنی ہے 13 ذی الحجہ تک، اور تیسرا یہ ہے کہ اس مہینے کے جو 9 دن ہیں بقرعید سے پہلے کے، ان 9 دنوں میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی ہم کوشش کریں، کیونکہ ان دنوں کے اندر ایک روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی 1 سال روزہ رکھنے کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی غنیمت ہے ہمارے لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ سال ہم کو رمضان ملے یا نہ ملے، اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رمضان تک پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہ موقع غنیمت ہے کہ اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں ان ایام میں روزوں کا اہتمام کر لینا چاہیے، اور خاص طور پر عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور ہمیں رکھنا چاہیے، کہ جس کی فضیلت یہ ہے کہ عرفہ کے روزے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال پہلے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور 1 سال آگے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ جو اللہ گناہ معاف فرماتے ہیں اس کا مطلب صغیرہ گناہ ہے، جو کبیرہ گناہ ہے یعنی کہ نماز آپ نے چھوڑ دی ہے تو آپ کو نماز کی قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے فرض روزے چھوڑ دیے ہیں رمضان کے تو آپ کو روزے رکھنے پڑیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اللہ نے 1 سال پہلے کے گناہ معاف کر دیے تو چنانچہ جو ہم نے نماز چھوڑی تھی وہ بھی معاف ہو گیا اور جو ہم نے روزے چھوڑ دیے تھے وہ بھی معاف ہو گیا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو عبادتوں کے ذریعے جو حدیث میں آتا ہے کہ فلاں کام کرنے سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف کریں گے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حقوق اللہ ہے، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، کہ اگر آپ نے کسی کے قرضہ لے رکھا ہے اور آپ سوچے کہ ہم نے ایک روزہ رکھ لیا اور 1 سال پہلے کا گناہ معاف ہو گیا، چنانچہ جو قرضہ ہم نے لیا تھا سب معاف ہو گیا، تو اس طریقے یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ جو صغیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہیں۔ تو ہمیں خاص طور پر عرفہ کے روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو لوگ صاحب نصاب ہے یعنی جن کے پاس وسعت ہے ان کو چاہیے کہ وہ قربانی کا بھی اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔